الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے واٹ واز دا ریلیجن آف سیٹن پارٹ 7 شیطان کا مذہب کیا تھا، 7واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 25 نومبر 2023 عیسوی ہے۔ سجدہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیات 61 اور 62 سے بات شروع کرتے ہیں۔ فرمایا گیا آیت 61 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے۔ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ اب یہاں ایک نکتہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ابلیس آدم علیہ السلام پہ مٹی ہونے کا طعنہ دیتا ہے، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ شیطان اور حزب الشیطان اس زمین، اس مٹی، اس الارض، اس ارتھ، اس زمین کی خلافت آدم کے لیے قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے کہ بھئی جب شیطان نے آدم کو تسلیم کیا کہ یہ مٹی سے بنے ہیں اور یہ زمین بھی مٹی کی ہی ہے، تو اس مٹی والی زمین کا حق وہ تو آدم کا ہی بنتا ہے۔ اور جب اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین کا خلیفہ آدم کو بنانے لگا ہوں، تو پھر یہ بات ابلیس کو ہضم کیوں نہ ہوئی؟ جب ابلیس آدم علیہ السلام کو مٹی مانتا ہے تو یہ زمین بھی تو مٹی ہی ہے نا، لہٰذا اس کی خلافت آدم کے لیے ہے، شیطان اور حزب الشیطان کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، آج بھی اس کے چیلے چانٹے، شیطان کے چیلے چانٹے، وہ زمین اور ریاست اور نیشنلزم اسی وسوسے میں مبتلا ہیں، اسی نیشنلزم کے شرک میں مبتلا ہیں۔ ریاست کے نام پہ اولاد آدم کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آؤ اس کی بھی کڑی قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ان کو پہچانیں کہ یہ حزب الشیطان ہے۔ سنو آیت نمبر 62 سورہ بنی اسرائیل۔ جب شیطان نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو مٹی سے بنے ہیں، اس کے بعد یہ اگلی آیت ہے، آیت 62۔ شیطان بولا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ بولا دیکھ تو جو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا مگر تھوڑا۔ یہ بڑا سمجھنے والا جملہ ہے اور بات سننے سے انشاءاللہ ہمارے بچوں کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس نے پہلے تو کرمت علیہ یہ کہا کہ یا اللہ دیکھ یہ جو تو نے آدم کو مجھ پہ فضیلت دی۔ اب یہ بھی اس کی عقل کا یعنی ایسا تماشا ہے کہ آپ پچھلی آیت سنیے، آیت 61، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے دراصل آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی ملائکہ پر، فرشتوں پر، جو یہ کہتے ہیں کہ وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ یا اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اب اس میں بڑا دلچسپ ایک پہلو یہ ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ کو یہ کہا، عرض کی کہ یا اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اب اس کے دو مطلب نکلتے ہیں۔
کہ یا تو فرشتے خود زمین کے خلیفہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کو عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ایسا کمال خلوص ظاہر فرمایا آدم علیہ السلام کے لیے کہ رب تعالیٰ نے اس موقع پر اپنی ذات کی بھی اور اپنے ہونے والی تسبیح کی بھی پرواہ نہ کی۔ عملاً یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خود اپنی ذات کی رب نے نفی فرما دی آدم کے خلوص میں۔ اللہ اکبر! یہ ہے خالص توحید کی وہ شان کہ فرشتوں نے کہا نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی ذات اور اپنی تسبیح کو شان نبی بیان کرنے کے انداز میں ایک سائیڈ پہ اس تسبیح کو ہٹا دیا، یا یوں محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اشارہ کہا کہ بس ٹھیک ہے، اپنی عبادت، اپنے سجدے، اپنی تسبیحاں، اپنی یہ اذکار یہ اپنے تک رکھو، ٹھیک ہے تم جو کرتے ہو ٹھیک ہے، بے شک میں رب ہوں، تم میری ہی تسبیح کرتے ہو، لیکن بس اب جب یہ حکم ہو گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو جب یہ آدم کے سجدے کا حکم ہو گیا تو اب آدم مخلوق ہوتے ہوئے، انی جاعل فی الارض خلیفہ ہوتے ہوئے، اب اس شان پہ فائز ہو گیا کہ اب رب اپنی تسبیح کی بات کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے آدم کے سجدے ہی پہ اصرار والی اس شان کو ظاہر فرماتا ہے۔ اور دراصل سبق یہ ملتا ہے کہ تسبیح کرنے والے فرشتوں پر اللہ نے آدم کو فضیلت بخشی، وہ فرشتے جو اللہ کی تسبیح کی بات کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف شیطان کیا بات کرتا ہے؟ جب اس سے سوال و جواب ہوئے کہ بھئی ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس نے کہا کہ قال انا خیر منہ، یعنی یہ شیطان کی عقل کا یعنی فساد دیکھیں کہ فرشتوں پہ اللہ نے آدم کو فضیلت دی، وہ سمجھا کہ شاید میرے پہ فضیلت دی ہے، اور بھائی تجھ پہ تو فضیلت دینے کی کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، تو آگ کا بنا ہوا، تو جہنمی، تو لعنتی، اور تیرے اوپر فضیلت دینا تو کوئی اہمیت نہیں بنتی، کوئی بات نہیں بنتی۔ بات تو یہ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو مانیں، اللہ کی تسبیح کریں، اور اس موقع پہ اللہ کی تسبیح کی بات بھی عرض کریں، اور آدم کی فضیلت تو ان پہ بنے اور ہے، تو شان تو یہ ہے۔ تو شیطان کہتا ہے قال انا خیر منہ، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اچھا جی، اب شیطان کی سٹیٹمنٹس میں سے آپ دو باتیں دیکھیں، ایک جگہ پہ ذکر ہے قال انا خیر منہ، یہ شیطان کی اپنی سٹیٹمنٹ تھی کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اچھا، پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت 62 میں شیطان کا یہ کہنا ہے قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یعنی خود ہی وہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ دیکھ یہ جو تو نے آدم کو مجھ پہ فضیلت بخشی، تو اب شیطان ہی کی دو باتوں میں بچوں کو ایک تضاد محسوس ہوگا، لیکن اس سے آگے کی بات سنیں، پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ شیطان کا مذہب کیا تھا اور اس مذہب کی پہچان آج کیسے ہوگی۔ شیطان نے کہا لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا مگر تھوڑا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سجدہ کروایا گیا تو اس سجدہ کروائے جانے میں
کیا آدم علیہ السلام کا کوئی بھی خطا، غلطی، قصور تھا؟ یہ تو اللہ کا حکم تھا کہ بھئی سجدہ کرو، آدم نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، آدم کی تو یہ خواہش نہیں تھی اس وقت، وہ تو جسٹ ابھی تخلیق ہوئے اور اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اس حکم میں آدم کا کوئی قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا۔ اچھا پھر کیا اس وقت آدم علیہ السلام کی اولاد موجود تھی؟ وہ تو موجود ہی نہیں تھی۔ تو شیطان نے آدم کا کوئی قصور نہیں تھا، ان سے بھی دشمنی مول لے لی، ان کی دشمنی بھی دل میں رکھ لی، اور پھر یہ کہا کہ یا اللہ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں اس کی اولاد کو، ذریتہ، اولاد کا ذکر کیا، میں اس کی اولاد کو پیس کے رکھ دوں گا، کچل دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا، الا قلیلا، یعنی ان میں سے تھوڑے ہی ہوں گے جو بچ جائیں گے۔ اب شیطان کے علم کی آپ دیکھیں کیفیت کیا ہے۔ اولاد آدم ابھی سجدے کے وقت پیدا ہی نہیں ہوئی، ہے ہی نہیں، ابھی تو اماں حوا کا بھی ذکر نہیں ملتا سجدہ کے وقت۔ تو شیطان کو پہلے سے پتہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی، یہ شیطان کے علم کا حال ہے۔ اور اس پہ بھی یہ نقطہ بنتا ہے کہ اللہ کی صفات کا پرتو جب شیطان جیسی مخلوق میں نظر آتا ہے تو پھر فرشتے اور آدم وہ تو زیادہ شان والے ہیں ابلیس کے مقابلے میں، تو اللہ کی صفات کا پرتو فرشتوں اور آدم کے ہاں بھی تو نظر آنا چاہیے نا، اور وہ ہے، وہ بھی نہ مانے۔ تو جب شیطان نے اولاد آدم کا ذکر کیا جو ابھی موجود ہی نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کا مذہب کیا ہوتا ہے، سمجھیں، شیطان کا مذہب یہ ہوتا ہے کہ جس کا قصور نہیں ہے اس سے بدلہ لینے کی وہ ٹھان لیتا ہے۔ آدم کا کوئی قصور نہیں تھا اس سجدے کے حکم میں، آدم کی دشمنی مول لے لی، اور اولاد آدم سے بدلہ لینے کی اس نے قسم کھا لی، حالانکہ اولاد آدم کا بھی کوئی قصور نہیں تھا اس سجدے کے حکم میں۔ اب آج اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں آپ کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج، یہ جو زائونسٹ، یہ یہودیت کا لبادہ اوڑھ کے اس وقت یہ فلسطین کے بہت سے حصے پہ قبضہ کر کے ریاست بنائے بیٹھے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی 1945 میں جرمنی کے ہٹلر نے ان کو مارا تھا۔ اچھا جی، اور مارا جرمنی نے، مارا ہٹلر نے، اور بدلہ تم کس سے لے رہے ہو؟ فلسطین سے، مسلمانوں سے۔ واہ سبحان اللہ۔ وہی سجدہ آدم کو آپ ذرا کوریلیٹ کریں ان سے کہ قصور جرمنی کا، قصور ہٹلر کا، اور بدلہ کس سے؟ فلسطینیوں سے، مسلمانوں سے۔ یہ ہے شیطان اور حزب الشیطان کے مذہب کی پہچان کہ جس کا قصور نہیں ہوتا یہ بدلہ اس سے لیتے ہیں، لہٰذا یہ حزب الشیطان ہے، یہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ اچھا جی، ایک اور مثال کہ بے گناہ اولاد کا ذکر کیا تھا، آیت 62 سورہ بنی اسرائیل۔ شیطان نے کہا لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، ذُرِّيَّتَهُ، اولاد کا ذکر۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حماس کے کچھ لوگوں نے اگر ادھر حملہ کیا تو پہلی تو یہ بات ہے کہ روس کے اخبارات کے مطابق، مصر کے اخبارات کے مطابق حکومت امریکہ کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ حماس کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے۔ حماس نے جس اسلحے سے حملہ کیا وہ حملہ بھی امریکی، یعنی بم وغیرہ میزائل وہ امریکی میڈ تھے، اور پھر جب اس نے حملہ کر دیا تو اس حملے میں کیا غزہ کے چھوٹے بچے ان کا کوئی قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا، لیکن یہ یاجوج اور ماجوج نے، یہ نیتن یاہو نے وہاں پہ حملہ کر کے ہزاروں بے گناہ بچے قتل کر دیے۔ یہی پہچان ہے کہ یہ حزب الشیطان ہے، کیونکہ اس وقت بھی سجدہ آدم کے معاملے میں شیطان نے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ کی قسم کھائی تھی، اور اسی کی پہچان آج یہ ہے
کہ نیتن یاہو غزہ کے بے گناہ بچوں کو قتل کر رہا ہے جن کا قصور ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ ثبوت ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، حزب الشیطان ہیں۔ ایک تیسری مثال کہ آج یہ مکہ والے جنہوں نے پیٹرو ڈالر کے ذریعے اور امریکہ کے ساتھ مل کر پیٹرو ڈالر اور سودی بینکوں کے شکنجوں میں IMF کے ساتھ مل کر ڈالر کو ایک سپیریئر کرنسی بنا کے ساری بنی نوع انسان کو غلام بنایا، دھوکے سے، دجل سے، فریب سے، اور IMF کے فریب پہ اس حقیر نے کئی پروگرام پہلے سے کیے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ سولوشن آف رابری بائی فاریکس اینڈ ڈالر پیرٹی، اس حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مکہ والے جو پیٹرول والے ہیں اور یہ یروشلم والے یعنی امریکہ کے ساتھی، یہ ڈالر والے، یہ پیٹرو ڈالر بنانے والے، یہ ساری دنیا کو IMF کے قرضوں کی غلامی میں جکڑنے والے، ان کی حالت یہ ہے کہ قرضہ لیتا ہے کوئی نواز شریف، کوئی زرداری، کوئی شہباز شریف، کوئی عمران خان، یعنی جنہوں نے قرضہ لیا قصوروار، مجرم، سزاوار، قرضہ ادا کرنے کے پابند تو وہ ہونے چاہیے، لیکن سزا کن کو مل رہی ہے کہ جی افضل کے بچے یا کسی کے بچے جو آج پیدا ہو رہے ہیں یا جو اگلے سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں پیدا ہونے ہیں، وہ سب بھی IMF کی غلامی میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ بھئی ان بچوں کا جو آج بچے ہیں یا جو آنے والے پیدا ہونے والے بچے ہیں، ان کا IMF کے اس قرضے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن IMF اور اس کے چیلے چانٹے، یہ یروشلم والے، یہ مکہ والے، یہ پیٹرو ڈالر والے، یہ دونوں مل کر کے ہماری نسلوں کو غلام بنائے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں سے بدلہ لے رہے ہیں۔ یعنی IMF کے شکنجے میں، IMF کی اس گرفت میں ہماری معصوم بچوں کی نسلیں ان کی گرفت میں آ چکی ہیں، ان کی قید میں آ چکی ہیں۔ اس کو بھی آپ کو ریلیٹ کریں شیطان کے اس بیان سے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، یعنی بے گناہ اولاد کا جس کا قصور ہی کوئی نہیں تھا، اس سے بدلہ لینا، IMF کے قرضے کے بہانے نسلوں کو غلام بنانا، یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ حزب الشیطان ہے، یاجوج اور ماجوج ہیں۔ اور لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، یہ قرآن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی بے گناہوں سے بدلہ لینا، بچوں سے بدلہ لینا، یہ ہے شیطان کا مذہب، اور یہی حزب الشیطان کی پہچان ہے۔